ابھی اسے وہاں سے نکلے بمشکل 1.5 منٹ ہی ہوا تھا جب دروازہ دوبارہ کھلا اور ماسٹر اندر داخل ہوئے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے سارا ڈرامہ دیکھ لیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ کون ہو سکتا ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی، لیکن اتفاق سے تمہارے جھانسے میں آ گیا۔ پھر بھی ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، شاید پلان بدلنا پڑے، میں نے کہنا چاہا۔ اوہ نہیں، انہوں نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ ایسی معمولی سی باتوں کے لیے پلان نہیں بدلے جاتے۔ اگر ہم نے اس طرف سے خطرہ محسوس کیا تو اس لائن پر سوچیں گے، انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ انہوں نے اسی ہوٹل سے شاردا والے ہوٹل کا نمبر ملایا اور اب وہ کسی بیرے سے مصروف گفتگو تھے جو شاید ان کا آدمی تھا جسے انہوں نے شاردا کی نگرانی کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ گفتگو چونکہ بنگالی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے میرے پلے کچھ پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فون بند کر کے وہ میری طرف پلٹے اور بولے، بات کچھ بنتی نظر آ رہی ہے۔ نیپالی نے وہ رات شاردا کے کمرے میں گزاری ہے اور صبح رخصت ہوا تھا۔ اس پیشے کے لوگوں کی یہی ایک کمزوری ایکسپلائٹ ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، ان سے پوچھوں کہ شاردا ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچائے گی، لیکن چپکا رہا۔ اگر یہ بات جاننے کی ہوتی تو وہ خود اس سے آگاہ کر دیتے۔ نکلو اب یہاں سے، کیونکہ تمہیں واپس تو جانا ہی ہے، انہوں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک ڈرامہ بھی سمجھا دیا جو وہیں انجام پانا تھا۔ مسٹر ناگرک نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ حملہ آور یہاں سے چپ چاپ رخصت ہو گیا ہے، لیکن یہ بات شاید ان کے ذہن میں رہی تھی کہ اس کا کوئی آدمی ابھی یہاں میری نگرانی کے لیے موجود ہوگا، اور اسی امکان کے پیش نظر انہوں نے مجھے یہ ڈرامہ سمجھایا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق میں نے غصے کا موڈ بنایا اور کمرے سے ہوٹل کا کاؤنٹر ملایا۔ میں اسی وقت آپ کا ہوٹل چھوڑ رہا ہوں، بل بھیج دیجئے، یہ کہہ کر میں نے فون کریڈل پر پٹخ دیا۔ فائن، مسٹر ناگرک نے داد دی۔ چند ہی ہوٹل انتظامیہ کی ایک چاقو چوبند میزبان میرے کمرے میں موجود تھیں اور مسٹر ناگرک ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر رک جانے کی بنتی مجھ سے کر رہے تھے۔ پرماتما کے لیے مہاراج، مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ انہوں نے قریباً گھگیاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میں نے ڈانٹ پلائی۔ مہاراج جی، میری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ جہنم میں گئے تم اور تمہاری ساکھ، تم سب فراڈ لوگ ہو۔ میں آج شام کی فلائٹ سے پنجاب جا رہا ہوں، میں نے ان کی بات کاٹ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن مہاراج، چپ رہو، میں نے لڑکی کو پرس سے پیسے نکال کر بل دیتے ہوئے انہیں پھر ڈانٹا۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسی آپ کی اچھا، ورنہ میرے پاس مال تو اور بھی ہے۔ وہ نامکمل بات کہہ کر خاموش ہو رہے۔ اس دوران وہ لڑکی جو ویٹر کے ساتھ کمرہ خالی کروانے آئی تھی احساس دلائے بغیر بڑی گہری نظروں سے ہم دونوں کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اسپائی ماسٹر کا شک صحیح نکلا۔ میں نے انہیں بھاری ٹپ دے کر رخصت کیا، ان کے سامنے ہی مسٹر ناگرک کو بھی دفع کیا اور ہوٹل سے باہر آ کر ٹیکسی کا منصر ہو رہا۔ اس دوران ایک اور محترمہ مجھ سے چپکی رہیں۔ وہ خاتون بظاہر بڑی عقل مندی سے مجھے نظروں میں رکھے ہوئے تھیں۔ جیسے ہی ایک ٹیکسی سے سواری اتری میں لپک کر اس میں بیٹھا اور ایک دور کی منزل کا پتہ بتا دیا تاکہ ٹیکسی ڈرائیور لمبی سواری کی امید پر مجھے انکار نہ کر سکے۔ وہ بیچاری ہاتھ ملتی ہی رہ گئی۔ ایک مناسب جگہ ٹیکسی رکنے کا اشارہ کر کے ایک بڑا نوٹ اس کی گود میں پھینک کر میں باہر نکل آیا اور ایک دوسری ٹیکسی کے ذریعے ہوٹل تک جا پہنچا۔ کمرہ نمبر 28 پر مخصوص دستک کے جواب میں وہاں سے مسٹر ناگرک برآمد ہوئے جو میرے دیر سے آنے پر فکر مند تھے۔ میں نے اپنی ساری رام کہانی سنا دی۔ رات کا وقت وہیں گزارا۔ اس دوران فون کی گھنٹی 1-2 دفعہ بجی۔ مسٹر ناگرک نے بنگالی زبان میں کچھ باتیں کی۔ ہم نے 8 بجے تک کا وقت تاش کھیل کر گزارا، پھر وہیں کھانا منگوا لیا۔ ابھی بمشکل کھانے سے فارغ ہوئے ہی تھے جب دوبارہ ٹیلی فون ٹررایا۔ اس میں مجھے مخاطب کیا۔ آل رائٹ کمانڈو، یہ میرے تیار ہونے کا اشارہ تھا۔ میں نے پستول کا میگزین نکال کر دوبارہ اس کا جائزہ لیا، دوسری جیب میں رکھی نائلون کی مضبوط رسی اور پتلون کے نیچے پاؤں کے نزدیک اڑ سے خنجر کی موجودگی کی تصدیق کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ وہاں سے باہر آ گئے۔ کمرے سے ہوٹل کے دروازے تک کا سفر ہم نے الگ الگ کیا تھا۔ ہوٹل سے قریباً 1 میل دور کار ہماری منتظر تھی۔ یہ راستہ بھی ہم نے ایک دوسرے کے تعاقب میں پیدل ہی طے کیا تھا۔ شاید مسٹر ناگرک اس امکان کو مد نظر رکھے ہوئے تھے کہ ممکن ہے کوئی اس ہوٹل کی نگرانی کر رہا ہو۔ کار ایک جگہ پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی جس کے نزدیک اس کا ڈرائیور بھی موجود تھا جو مسٹر ناگرک کو دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، ہم دونوں نے اگلی سیٹیں سنبھال لیں۔ ہم پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جا رہے ہیں مسٹر، وہیں نیپالی پرنس اور اس کا شکار ملاقات کریں گے۔ شاید آنے والا نیپالی کے لیے مائکرو فلم لے کر آئے گا۔
کیونکہ فائلیں اٹھانا اس کے بس کا روگ نہیں۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر الگ ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بقایا تفصیلات سمجھاتے ہوئے پوائنٹ نمبر 2 کا ڈیڈ ڈراپ دہرانے کے لیے کہا، جو میں نے دہرا دیا۔ شاردا کی طرف سے ملنے والے کاشن کی نشاندہی اور اگلی ملاقات کے لیے جگہ کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے مجھے مطلوبہ مقام سے قریباً 1.5 میل دور اتار دیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اس وقت رات کے قریباً 8:30 بج رہے تھے اور شاردا کی اطلاعات کے مطابق ان دونوں کی ملاقات 10 اور 11 بجے کے درمیان متوقع تھی۔ یہ 1.5-2 گھنٹے گزارنا ہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس کا مجھے فی الوقت کوئی حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ پوائنٹ نمبر 2 ایک ماڈرن کالونی کا بنگلہ تھا، جس کے سامنے کالونی کا تفریحی باغ بنا تھا اور سڑک گزرتی تھی۔ یہ دونوں جگہیں میرے لیے غیر محفوظ تھیں، کیونکہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ اس چکر میں ضرور موجود تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے اپنی اطلاعات کے لیے ہم سے بہتر ذرائع اپنائے ہوں، یا پھر شاید وہ ڈبل کراس کر رہی ہوں۔ ان دونوں امکانات کو رد بھی کر دیا جاتا تو بھی میں کم از کم اس شخص کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا جو ہوٹل کے کمرے تک پہنچ گیا تھا، اور شاردا جس کی نظر میں آ چکی تھی۔ اس بات کے 100% امکانات موجود تھے کہ اس نے شروع سے آخر تک شاردا پر نظر رکھی ہوگی اور اسے یہاں نیپالی کے ساتھ اس کی موجودگی کا بھی علم ہوگا۔ ایک اور گروہ کی اس معاملے میں دلچسپی بھی میرے علم میں تھی، اور میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان دونوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اتنے لمبے کہ انہیں کم از کم نیپالی تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی۔ سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ اگر یہ معاملہ مار دھاڑ کے بغیر حل ہو سکتا تھا تو مجھے زحمت نہ دی جاتی اور مقامی دوست ہی اس کو سنبھال لیتے۔ کچھ یہی تھے وہ خیالات جنہیں لے کر میں اس طرف بڑھ رہا تھا۔ قریباً 9 بجے میں اس تفریحی پارک کے سامنے سے گزر رہا تھا، جس کے ایک کونے میں ایک بڑے بینچ پر ایک شخص سر جھکائے سگریٹ نوشی میں مشغول تھا۔ سڑک کے کنارے ایک کھمبے سے لٹکے بیمار بلب کی زرد سی روشنی میں مجھے ایک اور شخص بھی بخوبی دکھائی دے رہا تھا، جو بظاہر ماحول سے بے پرواہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ 2 اپنے جیسے مشتبہ ان کے علاوہ بھی میرے نزدیک سے گزر چکے تھے۔ اگر مجھے کوئی خوش فہمی بھی اس سلسلے میں تھی تو وہ اب دور ہو چکی تھی۔ میں گہری نظروں سے ماحول کا جائزہ لیتا بالآخر گھوم کر بنگلے کی پشت پر پہنچ گیا، جہاں سے مجھے اوپری منزل کے ایک کمرے میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ پشت والا حصہ میری دانش میں قدرے مضبوط بھی تھا، اور مقامی دوستوں نے محلے حقوق کا جائزہ لے کر اس سمت کو میرے لیے زیادہ محفوظ جانا تھا۔ مجھے اور تو کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی، البتہ ایک کوٹھی کے باہر بنے چھوٹے سے باغیچے میں، جس کے چاروں کونوں پر گھنے درخت نظر آ رہے تھے، گھس گیا۔ میں نے تربیت کے مطابق اس جگہ کو غنیمت جانتے ہوئے خود کو چھپا لیا تھا، اور اب میری نظریں اس کمرے کی اپنی سمت کھلنے والی کھڑکی پر جمی تھی، جہاں سے لائن کلیئر کا اشارہ ملنے والا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے میری مراد بر آئی جب میں نے ایک خاتون کو کھڑکی کھول، وہ ایک مخصوص انداز سے جھک کر دوبارہ اٹھی اور کھڑکی بند ہو گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ شاردا کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس نے دونوں کو شراب میں گہری نیند طاری کرنے والا سپوف پلا کر بے ہوش کر دیا ہے۔ میں بلی کی طرح دبے پاؤں باہر نکلا اور پشت والی چھوٹی سی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بنگلے کی نچلی منزل تھی، جس پر تاریکی طاری تھی۔ میرے پاؤں زمین پر لگے تو کچھ نمی کا احساس ہوا۔ میں لان میں کودا تھا، جسے شاید آج ہی پانی دیا گیا تھا۔ مسٹر ناگرک نے اگرچہ مجھے بنگلے میں آمد و رفت کے راستوں سے کاغذ پر لکیریں کھینچ کر آگاہ کر دیا تھا، لیکن یہاں اندھیرا اس غضب کا تھا کہ ٹھیک طور سے سمت کا اندازہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جب میری آنکھیں اندھیرے میں کسی حد تک دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے اندازے سے ذہن میں بنگلے کے اندرونی نقشے کو دہراتے ہوئے ان سیڑھیوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جو اوپر جا رہی تھیں۔ میں ایک دیوار کے ساتھ چپکا ہوا برآمدے کی طرف کھسک رہا تھا، جس سے گزرنے کے بعد ان سیڑھیوں تک پہنچ سکتا تھا۔ ابھی میں بمشکل دیوار کے کونے تک ہی پہنچا تھا، جہاں سے برآمدے کی حدود شروع ہوتی تھی، کہ کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ دوسرے ہی لمحے خنجر میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ دیوار کی حد پر پہنچ کر میں نے برآمدے سے گردن باہر نکالتے ہوئے نظریں دوڑائیں تو کسی کو پنجوں کے بل سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اتنی دور سے سوائے پستول کی گولی مارنے کے اس کا اور کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن ابتدائی مراحل ہی میں پستول کی فائرنگ کی آواز کا خطرہ مول لینے کا مطلب سوائے سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کے اور کچھ نہ ہوتا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے اور اپنے قریب لانے کا بھی اس وقت مجھے کوئی مناسب طریقہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ میں نے بادل نخواستہ اسے آگے نکل جانے دیا، اور جیسے ہی اس نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا میں برآمدے میں جا گھسا۔ یہ سیڑھیاں کچھ اس انداز سے بنی ہوئی تھیں کہ 2-4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد برآمدے کا منظر دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔
میں بغیر آواز پیدا کیے پنجوں کے بل تیزی سے چلتا دوسرے اور پہلا پاؤں ان پر رکھا۔ اب اس طرح سے میں اپنے پیشرو کے تعاقب میں سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ ان سیڑھیوں کا خاتمہ اس بالکنی پر ہوتا تھا جس کے ایک طرف ان کمروں کی قطار تھی جن میں سے ایک میں شاردا یہ ڈرامہ رچائے میری منتظر تھی اور دوسری طرف سڑک کے سامنے چکیاس پڑی ہوئی تھی۔ جب میرے آگے جانے والا بالکنی سے آہستہ آہستہ اس کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا اس وقت میں بالکل آخری سیڑھی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ابھی میں نے آخری سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا کہ ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی۔ یہ چیخ اتنی اذیت ناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں وہیں سیڑھیوں کی دیوار سے چپک گیا۔ اس کے ساتھ ہی بالکنی میں جلتا انتہائی محدود روشنی کا بلب بھی بجھ گیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے بنگلے میں ایک طوفان بدتمیزی در آیا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے گھوما اور جیسے نیند سے بیدار ہو گیا اور بڑی تیزی سے سیڑھیوں اور بالکنی کا درمیان والا دروازہ بند کر کے اس کا بولٹ چڑھا دیا۔ اب میں بڑی تیز رفتاری سے آواز پیدا کیے بغیر دیوار سے چپکا اس کمرے کی سمت بڑھ رہا تھا جس کی روشنی بجھ چکی تھی۔ شاید کسی نے نیچے سے فیوز اڑا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے صورتحال کا جائزہ لینا چاہا۔ اسی لمحے میں نے خود کو نارمل بھی کر لیا۔ اب میں کسی بھی پیش آمدہ طوفان کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل تیار تھا۔ ایک لمحے کے نوٹس پر کچھ بھی کر گزرنے والا کمانڈو بن چکا تھا۔ بڑی مضبوطی سے میں نے اگلا قدم اٹھایا تھا۔ ابھی بمشکل 5-6 قدم ہی اٹھائے تھے کہ میرے پاؤں کسی جسم سے ٹکرائے اور میں گرتے گرتے بچا۔ اندھیرے ہی میں نے جھک کر جائزہ لیا۔ یہ کسی عورت کی لاش تھی۔ قتل تازہ ترین نظر آ رہا تھا جس کا اندازہ مجھے اس کے جسم کی گرمی سے ہوا۔ یقیناً یہ شاردا ہی تھی۔ چیخ کا مطلب بخوبی میری سمجھ میں آ گیا۔ میرے پیشرو نے اسے خنجر کا نشانہ ہی بنایا تھا۔ آدمی یا تو اناڑی تھا یا پھر جلد بازی میں اس نے صحیح پوزیشن نہیں لی تھی ورنہ اس کے منہ سے آواز کبھی نہ نکلتی۔ قلعے کے مختلف کونوں قدروں میں چھپے باقی شکاری بھی ہوشیار نہ ہوتے۔ میں بڑی پھرتی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جس میں وہ شخص شاید پینسل ٹارچ روشن کیے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب میں دل کی دھڑکنوں سے اس کے باہر نکلنے کا منتظر تھا کیونکہ کسی بھی لمحے نیچے موجود باقی لوگوں کے اوپر آنے کے امکانات موجود تھے اور بالکنی والے دروازے کی مضبوطی کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ 2-3 زوردار دھکے اس کے کیل قبضے اکھاڑنے کے لیے کافی تھے۔ اندر داخل ہونے والا اتنی افراتفری اور جلدی میں تھا کہ اس نے دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی پینسل ٹارچ کی رینگتی ہوئی روشنی کی لکیر یہاں سے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ یہاں سے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے کے کونے سے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے خنجر پکڑے میں اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ اس انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ دوسری طرف اب سیڑھیوں سے اٹھنے والے شور کی آوازیں بھی صاف سنائی دینے لگی تھیں۔ اندر موجود شخص نے بھی جس کے کان یقیناً میری ہی طرح باہر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوں گے یہ شور سن لیا تھا کیونکہ اب وہ تیزی سے باہر آ رہا تھا۔ شاید گوہر مقصود اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ میری زد میں آیا میرا ایک ہاتھ پشت سے بل کھا کر اس کے منہ پر ٹکا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے خنجر اس کے دل میں اتار دیا۔ قریباً آدھ منٹ تک میں نے اسے اپنی گرفت میں لیے رکھا تاکہ اس کے منہ سے تڑپنے یا مچلنے کی آواز بیدار نہ ہو سکے۔ اس سے زیادہ دیر اس کے زندہ رہنے کے امکانات نہیں تھے کیونکہ خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا اور اس کا شکار لمحوں میں قید حیات سے رہائی پا جاتا تھا۔ خنجر اس کے جسم سے نکال کر میں نے ماہر قصابوں کی طرح شکار کے کپڑوں سے صاف کیا اور دوبارہ اسی جگہ چھپا کر اس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو ایک لفافہ برآمد ہوا جس میں موجود رول کا احساس مجھے ہو گیا تھا، لیکن اپنی تشفی کے لیے میں نے کمرے کے اندر گھس کر اس کی دوسری جیب سے برآمد شدہ پینسل ٹارچ کے ذریعے لفافے کا جائزہ لیا اور اس میں موجود مائکرو فلم دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ میں نے لفافہ فوراً دیا۔ ٹارچ گھما کر میں نے کمرے کی فضا دیکھنی چاہی۔ دونوں گدھے ایک ہی صوفے پر گہری نیند میں مبتلا تھے۔ ان کے سامنے میز پر رکھی شراب کے قریباً 2 خالی جام بھی دکھائی دے رہے تھے۔ شاردا بیچاری اپنی سیکھ کر گزری تھی۔ ابھی میں نے ٹارچ بجھا کر ایک کونے میں پھینکی ہی تھی کہ دھڑ دھڑ بالکنی کے دروازے ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جس کا مطلب تھا دشمن سر پر آن پہنچا ہے اور اس طرف سے فرار کی راہیں بھی مسدود ہو گئی تھیں۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ جیب سے نائلون کی مضبوط ڈوری نکالی، میز پر کھڑے ہو کر اسے پنکھے میں پھنسا کر اس کی مضبوطی کا جائزہ لیا اور اس کا دوسرا سرا کھڑکی کے راستے باہر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور بالکنی دوڑتے قدموں کی آواز سے دھمکنے لگی۔ میں ان کی آمد سے پہلے ہی باہر لٹک چکا تھا اور بڑی مہارت اور تیزی سے دیوار پر پاؤں جماتا نیچے آ رہا تھا۔
میں نے واپسی کے لیے وہی راستہ منتخب کیا تھا جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ ابھی اس طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا، اور کمرے میں کسی کے داخل ہونے سے پہلے اس طرف ان کو خیال کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے بڑی تیز رفتاری سے دیوار پھلانگی اور اس بنگلے کے خاتمے پر اس ڈسٹ بن تک پہنچ گیا جو میرا ڈیڈ ڈراپ تھا۔ اس ڈسٹ بن میں کالونی کے لوگ کچرا وغیرہ پھینکتے تھے، اور اس کے ایک کونے میں میرے ساتھیوں نے چھوٹا سا بظاہر نہ دکھائی دینے والا گھڑا کھود رکھا تھا۔ یہی ڈیڈ ڈراپ یعنی وہ جگہ جہاں جاسوس کوئی ڈاکومنٹ وقتی طور پر چھپا دیتے ہیں اور ان کا دوسرا ساتھی اسے وہاں سے حاصل کر لیتا ہے، مقرر ہوا تھا۔ میں نے لفافہ گھڑے میں رکھا اور قریب رکھے ہوئے پتھر سے اسے ڈھانپ دیا۔ یہاں زندگی صبح 9 بجے کے بعد ہی بیدار ہوا کرتی تھی، اور مجھے علم تھا کہ علی صبح ہمارا کوئی ساتھی جوکنگ کے بہانے گھومتے ہوئے اس طرف آئے گا اور وہ گوہر مقصود یہاں سے حاصل کر لے گا۔ شاید اندر ہونے والے ہنگامے کی آوازیں باہر نہیں آئی تھیں، یا پھر یہاں کسی کے پاس ایسی آوازوں پر کان دھرنے کی مہلت ہی نہیں تھی، کیونکہ کسی بنگلے کی کھڑکیوں سے ابھی اس طرف کسی چہرے کو جھانکتے ہوئے میں نے نہیں پایا تھا۔